رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا، میں آپ کو ایسا معجزہ دکھانے لگا ہوں. لفظ ایک ہی ہیں لیکن اس کے اندر سے میں آپ کو دو قسم کے معجزے دکھاؤں گا. ایک معجزہ اس ویڈیو میں اور ایک معجزہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تو جو دو الفاظ ہیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ہیں قرآن کے استعمال میں سخر لکم، تمہارے لیے. آپ ترجمے میں دیکھ لیں، تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی تمہارے لیے اس کو قابو میں رکھا، کنٹرول کیا، تمہاری سروس پہ لا کے رکھا، تو تمہارے لیے مسخر کیا. سخر لکم قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا گیا سخر لکم، جس طرح اس آیت میں سخر لکم. اسی طریقے سے اس اگلی آیت میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اس آیت میں کہا گیا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا. اسی طریقے سے یہاں پہ کہا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا، کئی آیات میں. لیکن کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخر و سخر، بس لکم نہیں، تمہارے لیے نہیں کہا، اور اس نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے، تمہارے لیے نہیں، صرف کیا سخرا، بس وسخرا سخرا سخرا مسخر کیا. تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کبھی کہتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی تمہارے لیے اس کو تمہاری خدمت میں لگایا، اور کبھی کہتا ہے بس مسخر کیا، تمہارے لیے نہیں. حالانکہ سورج چاند باقی ساری چیزیں بھی ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں، لیکن کبھی کبھار اللہ کہے گا نہیں، صرف مسخر کیا، اور کبھی کبھار کہے گا تمہارے لیے مسخر کیا. تو کیا یہ قرآن نے ایسی الٹپ اپنی مرضی سے کیا؟ جب دل کیا جہاں کہہ دیا تمہارے لیے، جب دل کیا تمہارے لیے نہیں کہا. اب میں آپ کو خوبصورت قاعدہ بتاتا ہوں قرآن کا. کوئی بھی کلام فضول نہیں تھا. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نعمتیں یاد دلانا چاہ رہا تھا، اور اس کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہ رہا تھا کہ تو شکر کرو اپنی نعمتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے انعام کیے تم پر، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکم کہے گا، تمہارے لیے. کیونکہ آپ سوچیں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو، آپ کہیں میں نے یہ تمہارے لیے کیا، تمہارے لیے کیا، تو اندر سے شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس بندے کے اندر جس کے لیے کام کیا. تو جہاں جہاں اللہ کہتا ہے لکم، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہو، چاہتا ہے کہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. جیسے کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 12 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلے، اور تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور شکر گزار رہو. یہاں شکر کا جذبہ پیدا کرنے کا مقصد تھا. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے کشتی تمہارے لیے مسخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلاؤ، دریا تمہارے لیے مسخر کیے. جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات و دن تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حقیقت میں انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے. شکر کے جذبہ پیدا کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر سورہ نحل میں جا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 12 میں، اس نے تمہارے ہی بھلائی کے لیے دن رات اور سورج چاند کو مسخر کیا. سخر لکم تمہارے لیے مسخر کیا. یہ سب کچھ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا کے وہی تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی سخر لکم. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں، الم تر ان اللہ سخر لکم، وہی ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اسی نے کشتیوں کو قاعدے کا پابند وغیرہ وغیرہ بنایا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کا بڑا حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، سبحان اللہ. لیکن انسان، سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. تو انسان کے اندر شکر پیدا کرنا. اور اسی طریقے سے سورہ لقمان کے اندر تم دیکھتے نہیں اللہ سخر لکم، اللہ نے زمین آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے، حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے وغیرہ ہیں اور بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ مقصد بتانا تھا کہ وہ اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر. لیکن یہ ساری کہانی تھی سخر لکم، تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہماری طرف اشارہ کر رہا تھا تاکہ ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا کریں. لیکن جہاں اللہ نے کہا صرف میں نے مسخر کیا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر ہمارے لیے کی ہیں، سورج چاند ستارے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو بات کا فوکس ہے وہ ہمارے اوپر نہیں. کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی زبردست نیچر کہ اللہ کتنا طاقتور ہے کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، سے وہی اس لائق ہے کہ بات کی. جب فوکس اللہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں بات کرنے والا دوسرے پہ فوکس ڈالے گا؟ چاہتا ہے کہ وہ سوچے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ نے یہ سارے کام کیے. تو لہٰذا سورہ لقمان کی آیت نمبر
29 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں سخر الشمس والقمر، اس نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا تمہارے لیے نہیں. کیوں؟ سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ اس نے اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اب اللہ پر فوکس کیا، اللہ ہی حق ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. پھر اگلی آیت میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہے، اور چاند سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتی ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے، وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں. اللہ کی طاقت، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کا کے مالک بھی نہیں. تو سارا فوکس اللہ کا. اسی طریقے سے سورہ رات کی آیت نمبر 2 میں وہی اللہ جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بنایا. اب اللہ کی طاقت ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیے جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. ساری اللہ کی طاقت. اس نے آفتاب یعنی سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنا دیا، تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے نہیں کہا یہاں پہ. اسی طریقے سے سورہ زمر میں اسی نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے، تمہارے لیے نہیں. اس کیوں؟ جان رکھو وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا. یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہی اللہ جس کا یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. تو اللہ کی طاقت، فوکس آن اللہ. تو ہماری طرف فوکس نہیں پھیر رہا. اور اسی طریقے سے آخری آیت سورہ عنکبوت، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا فوکس کیا. آیت نمبر 60 سے لے 63 تک آپ پڑھ لیں. ساری طاقتوں کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ یہ کس نے کیا، یہ اللہ ہی نے کیا. تو سب اللہ کے کام ہے. تو سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ سخر لکم، انسان تیرے لیے بنایا، تو شکر اندر پیدا ہوتا ہے آٹومیٹکلی. جب کا صرف اللہ نے مسخر کیا تو ہماری طرف دیکھیں، یہ زبان کی طاقت ہے. جب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، دوسرے کو بیچ میں لانے سے ذہن میں ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے. دیکھ، زبان کی طاقت ہے کہ جس کے لیے مسخر کیا اس پر فوکس رکھا جائے. سبحان اللہ. یہ ایک معجزہ تھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا اسی سیم الفاظ کا معجزہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے حد تک ایمان دے کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.